بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصوص من الحدیث صفحہ نمبر 9۔ ایضاحات نحویۃ، نحوی وضاحتیں۔ تو حدیث پاک میں یہ لفظ آیا فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، تو یعودہ یہ جملہ حالیہ ہے کہ اس لڑکے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ اس کی اعادت فرمائیں، یعنی اس کی اعادت کرنے کے لیے۔ تو هذه الجملۃ یعودہ حال، یہ جملہ یعودہ حال واقع ہے، اور جب جملہ حال بنتا ہے تو کوئی ایسی ضمیر یا کسی اور چیز کا ہونا ضروری ہے جو اس حال کا تعلق ذوالحال سے کر دے، کیونکہ جملہ مستقل ہوتا ہے تو تاکہ اس کا ذوالحال سے ربط بنا رہے، تو اس لیے اس کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے، رابط جسے بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں الحال الجملۃ تحتاج الی رابط، اور حال جب جملہ بنے تو وہ رابطے کا محتاج ہوتا ہے، یربطھا بصاحبھا، جو رابطہ کے حال کو ذوالحال سے جوڑ دے۔ حال والا کون ہوگا؟ ذوالحال، تو جو حال کو ذوالحال سے جوڑ دے۔ وہذا الرابط، اب یہ رابط، یہ ربط کرنے والا اما الضمیر فقط، یا تو صرف ضمیر ہوگی، جیسے جلست اقرأ، بیٹھا میں کہ تاکہ پڑھوں، تو میں پڑھنے کے لیے بیٹھا، تو یہاں پر جلست فعل فاعل ہے، اور اس میں تا ضمیر یہ ذوالحال پہلے بنائیں گے، اور اقرأ فعل اس میں انا ضمیر وہ فاعل بنے گی جو کہ رابطہ بھی ہے، تو فعل فاعل سے مل کر حال، جملہ فعلیہ ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر فاعل، جلست فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہاں رابط جو ہے وہ صرف ضمیر ہے اقرأ میں، وَإِمَّا الضَّمِيرُ وَالْوَاوُ، اور کبھی جو رابط ہے وہ ضمیر اور واو دونوں بنیں گے، جیسے حججت وَأَنَا صَغِيرٌ، میں نے حج کیا اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا، تو یہاں پر رابط جو ہے وہ انا ضمیر ہے لیکن اس کے ساتھ میں واو بھی ہے، اور جب حال جملہ اسمیہ بنتا ہے تو وہاں پر واو آتا ہے۔ وَإِمَّا الْوَاوُ فقط، یا صرف رابط جو ہے وہ صرف واو ہوگا، جیسے دخلت المسجد والامام یسجد، میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام سجدہ کر رہے تھے، تو یہاں پر واو یہ رابط ہے کہ جو حال کو ذوالحال سے جوڑ رہا ہے۔ اب طاعت الباء لمعان منہا، فرماتے ہیں کہ جو ہم نے حدیث پاک میں وہو بالموت پڑھا ہے اس حال میں کہ وہ موت میں تھا، تو یہاں پر با آیا ہے چونکہ، تو فرماتے ہیں کہ با یہ چند معانی کے لیے آتا ہے، منہا، اب ان چند معانی میں سے ایک ہے سببیت، السببیت، جیسے اللہ کا فرمان ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت فرمائی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، تو با سببیہ ہے، اور اسی سے ہے یعنی با سببیہ ہے، تو اسی قبیل سے ہے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے بچا لیا اس کو میری وجہ سے آگ سے، تو یہاں پر با سببیہ ہے۔ الظرفیت، اور کبھی با ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تحقیق کے مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں، تو با جو ہے وہ ظرفیت کے لیے ہو گیا کہ صحابہ اکرام کی اللہ نے بدر میں مدد فرمائی تھی۔ ومن ہو، اور اسی با ظرفیت سے ہو تو اسی قبیل سے ہے وہو بالموت، اس حال میں کہ وہ لڑکا موت میں تھا، یعنی موت کے نزع کی حالت میں تھا، موت کے قریب تھا۔ الیہود اسم و جنس جمعی،
جمعیٌ یہ اسم کی صفت ہے، یعنی جنس کی اسم جمع ہے، تو اس میں جنس جمع ہے یہود۔ اب اس میں جنس جو جمع ہوتی ہے اس کا واحد بھی ہوتا ہے۔ اب اس واحد اور جمع میں فرق کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں، کبھی یا لاتے ہیں کبھی تا لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس میں جنس جمع الذی وہ ہے یفرق بینہ کہ اس جمع کے درمیان و بین واحدہ اور اس کے واحد کے درمیان فرق کیا جاتا ہے بالیاء او التاء، کبھی یا کے ذریعے اور کبھی تا کے ذریعے۔ امثلۃ الافراد بالیاء، اب یا کے ذریعے مفرد بنانے کی مثالیں کیا ہیں کہ یا کے ذریعے مفرد ہو؟ تو یہود یہ اس میں جنس جمع ہے، یہودی یہ مفرد ہے کیونکہ یا ہے۔ عرب تو عرب کے لوگ عرب کہیں گے، عربیٌ تو ایک عربی شخص، ایسے روم رومیٌ رومی لوگ، زنجٌ زنجیٌ تو یا زنج کہہ سکتے ہیں، زنجیٌ دونوں اعراب ہیں، تو زنج یہ حبشی کو کہتے ہیں، زنجیٌ ایک حبشی، ترکن ترکیٌ ترکی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جس پر یا ہے وہ مفرد ہے۔ اب تا کے ذریعے مفرد کی مثال ہے، جیسے شجر اس میں جنس جمع ہے اور شجرۃ مفرد ہے، بقرٌ بقرۃ ایک گائے، تفاحٌ تفاحۃ تو یہ تا کے ذریعے مفرد ہے، اور تفاحٌ اس میں جنس ہے، چاہے تو ایک سے مراد لے لو یا زیادہ لے لو۔ ایسے تمرٌ تمرۃ کھجور کے معنی میں، شعرٌ شعرۃ بال کے معنی میں۔ ابوہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہتے ہیں ھذا من الاسماء الخمسۃ، یہ ان 5 اسموں میں سے ہے، اور وہ 5 اسم کون سے ہیں؟ ابو کا، اخو کا، حمو کے، فو کا، ذو علم، تو ہنو کا چھوڑ دیا یہاں پر، حالانکہ اسماء ستہ بولتے ہیں، 6 اسموں میں سے یہ ابوہ ہے، تو اسماء ستہ مکبرہ موحدہ یعنی مکبر ہوں، تصغیر والے نہ ہوں اور واحد ہوں۔ تو جب یہ یا کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں تو اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا ما قبل کسرہ، تو یہ اعراب ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ مضاف نہ ہو تب یہ مفرد منصرف صحیح کے اعراب جو ہے ان پر آئے گا، مفرد منصرف صحیح ہو جائیں گے یہ۔ تو فرماتے ہیں کہ تعرب الاسماء الخمسۃ بالاحرف، ان 5 اسموں کو اعراب دیا جاتا ہے حروف کا، یعنی اعراب بالحرف دیا جاتا ہے۔ تو واو الف یا یہ اعراب بالحرف تو ہے، فترفع بالواو تو رفع دیا جاتا ہے واو کے ذریعے، یعنی حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، وتجر بالیاء اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ لیکن شرط ہے بشرط ان تکون مضافۃ الی غیر یا المتکلم، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو۔ اچھا یا متکلم کے علاوہ کی طرف، تو یا متکلم کی طرف اگر ہو گئے تو کہنے پھر تو تقدیری اعراب ہو جائے گا تینوں حالتوں میں، جانی ابیا، رأیت ابیا و مررت بابیا، تمام میں تقدیری ہو جائے گا، اس لیے یا کے علاوہ ہونا چاہیے، اب چاہے ہا ضمیر ہو یا کاف ضمیر ہو۔ جیسا آئینہ سافر ابو کا، کہاں سفر کیا تمہارے والد نے، تو ابو کا یہاں ابو جو ہے فاعل مرفوع ہے، علامت رفعہ الواو، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت یہاں واو ہے۔ عارف ابا کا، پہچانتا ہوں میں تیرے والد کو، تو یہاں ابا کا مفعول بھی منصوب ہے اور اس کے نصب کی علامت الف ہے۔ احادہ سیارۃ ابی کا، کہ یہ تمہارے والد کی گاڑی ہے، تو ابی کو دیکھنا ہمیں، ابی کا، ابی یہاں مضاف الیہ ہے کیونکہ سیارۃ مضاف ہے اور ابی مضاف الیہ مضاف ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے اور اس کے جر کی علامت یا ہے یہاں پر۔ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُضَافَةً، اور جب یہ 5 اسماء یا 6 کہہ لیں یہ مضاف نہ ہوں، جب مضاف نہیں ہوں گے تو مفرد منصرف صحیح کا اعراب آئے گا۔ اُعْرِبَتْ بِحَرَكَاتِ الْإِعْرَابِ الْأَصْلِيَّةِ، تو اصلی اعراب کی حرکتوں کے ساتھ اعراب آئے گا، یہ معرب ہوں گے۔ جیسے من ھذا الاخ، کون ہے یہ بھائی، تو من اس میں استفہام مبتدا، ھذا الاخ یہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر خبر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ الاخ
حالت رفعی میں ہے ضمے کے ساتھ، اسألت الاخا کیا پوچھا تو نے بھائی سے، تو یہاں حالت نصبی میں ہے، مفعول بھی ہے۔ یعاملن المدرس معاملۃ الاخ للاخ، معاملہ کرتا ہے میرے ساتھ مدرس جیسے کہ بھائی بھائی سے معاملہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حالت جرے میں دیکھیے کسرہ ہے، تو تینوں اعراب جو ہے وہ حرکت والے ہیں اصلی۔ فَأَتَاهُ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، تو حضور اس کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ مرض الموت میں تھا۔ ہادہ واو الحال، تو یہ واو حالیہ ہے یہاں پر، اور ایسی خرج من عنده وهو یقول میں وهو یقول یہ حال ہے اور واو حالیہ ہے۔ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تو یہاں پر الذی یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، اور فرماتے ہیں الذی اس میں موصول ہے تو بعد والا صلہ ہوگا جملہ، اور جب جملہ صلہ بنے تو اس کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر عائد ہے ہوا ضمیر، تو فرماتے ہیں والاسم الموصول یفتقر الی صلۃ، اور اس میں موصول ایسے صلے کا محتاج ہوتا ہے مشتملۃ علی ضمیر مطابق لہ، جو صلہ ایسی ضمیر پر مشتمل ہو جو ضمیر کے تو اب صلے کا محتاج ہوتا ہے، وہ صلہ ایسی ضمیر پر مشتمل ہو کہ جو ضمیر اس میں موصول کے مطابق ہو، تو الذی کی ہوا، اور اگر اللذانی ہوتا تو ہما، الذین ہوتا تو ہم۔ ویسمى هذا الضمیر عائدا، اور اس ضمیر کو عائد کہا جائے گا، تو انقذہ میں جو ہوا ضمیر فاعل کی بنے گی وہ عائد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں پر صلہ اور عائد بتا رہے ہیں کیا ہے۔ این الطالب الذی غاب امس، کہاں گیا وہ طالب علم جو غائب تھا گزشتہ کل، تو یہاں پر غابہ میں ہوا ضمیر عائد ہے، تو غابہ صلہ ہے، اور الضمیر المستتر جو اس میں فاعل کی ہے وہ عائد ہے۔ لمن هذا الدفتر الذی غلافہ منزوع، کس کا ہے یہ رجسٹر، دفتر رجسٹر کے جس کا غلاف پھٹا ہوا ہے، تو غلافہ منزوع یہ صلہ ہے مبتدا خبر، اور اس میں جو ہا ضمیر ہے یہ عائد ہے، الذی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ من الطلاب الذین طلبهم المدیر، کون ہے وہ طلبہ کہ جنہوں نے طلب کیے، جن کو طلب کیا مدیر نے، تو طلبہم میں ہم ضمیر الذین کی ہے، تو طلبہم المدیر مبتدا خبر سے مل کر صلہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر عائد ہے۔ اخوات اللاتی یدرسن فی الجامعات سافرن الی مکہ، میرے وہ بھائی کہ جو پڑھتے ہیں جامعہ میں انہوں نے مکے کا سفر کیا، تو دیکھیے یدرسن یہ یہاں پر صلہ ہے کیونکہ اللاتی اس میں موصول ہے، اور یدرسن فی الجامعات تو یہ کیا ہے، صلہ ہے۔ تو اب اس میں یدرسنا میں جو نون نسبت ہے نا، یدرسنا نون جمع مؤنث غائب، نون نسبت جو ہے عائد ہے۔ اچھا، اخواتی بترکیب اضافی ہو کر موصوف، اللاتی اس میں موصول، یدرسنا فعل فاعل، فی الجامعات ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے صلہ موصول صلے سے مل کر اخواتی کی صفت موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا بنے گا، اور سافرنا الی مکہ فعل فاعل ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔